الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہم لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہے. صرف ایک دن کا یا اس سے کم کا عرصہ باقی رہ گیا ہے. رمضان المبارک کا استقبال اچھے انداز سے کرنا چاہیے، نئے عزائم کے ساتھ، عمل کی پوری کوشش کی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا عزم لے کر، اپنے گناہوں کی بخشش کے فیصلہ کروانے کا ارادہ لے کر، اللہ کی محبت کو اور اللہ کی ذات کو پانے کا دل میں پختہ عزم لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا خیال لے کر رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے. رمضان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. رمضان المبارک کو پوری عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور ہم سے بڑے مجرم تیری بارگاہ میں بہت کم آئے ہوں گے، لیکن اے پروردگار ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، رمضان کی برکات سے، اس کے روزوں سے اور اس کی تراویح سے ہمیں محروم نہ فرما. یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، مانگنے کی چیز ہے، ورنہ آدمی صحت مند رہتا ہے اور رمضان سے عین قبل بیمار ہو کر روزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تراویح اس کی چلی جاتی ہے، مجبور ہو کر روزے نہیں رہ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ اسی مجبوری سے بھی بچا جو رمضان کے روزوں کے چھوڑنے کا سبب بن جائے، اور ایسی غفلت سے بچا جو رمضان المبارک کے اندر تیری جانب متوجہ ہونے میں رکاوٹ پیدا کرے. سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہو، اس کے باوجود اس نے اپنی بخشش کے فیصلے نہ کروائے. تو زندگیوں میں صرف رمضان کا آ جانا کافی نہیں ہے، رمضان المبارک کے اندر اللہ کو منانا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کے فیصلے کروانا، یہ اہم چیز. ورنہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا
کہ رمضان کا ادھر چاند نظر آنے والا ہے، ادھر لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت فکر فرماتے تھے۔ رمضان کے ملنے کی دعا حضور رجب ہی سے کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی اہمیت کے ساتھ رمضان المبارک کی جانب متوجہ فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے ہم بہت بڑے گنہگار، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں میں ہماری زندگیاں لت پت ہیں۔ ایک آدھ گناہ اگر کر لیا زندگی میں تو یاد رہے، دن نکلنے سے لے کر رات کے ڈوبنے تک گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں، اور ہم تو اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ گناہ کر کے بھی گناہوں کو بھول رہے ہیں کہ میری زندگی میں مجھ سے کتنے گناہ ہو۔ اور یہ غفلت روز بروز ہم لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار آ جائے، مغفرت والی راتیں آ جائیں، انعام والی ساعتیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ جود و عطا اور بخشش کرنے پر آمادہ ہو، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اگر رمضان المبارک کے اندر زندگیوں میں انقلاب نہیں آیا اور تبدیلی نہیں آئی تو پھر اس رمضان نے ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر کوئی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ پیدا کرنے کا معاملہ نہیں کیا۔ رمضان میں اللہ کی رحمتیں تو برستی سب پر ہیں لیکن لگتی سب کو نہیں۔ جس طرح بارش کا پانی ہر جگہ برستا ہے، لیکن جو زمین بنجر ہوتی ہے وہاں پر کوئی گھاس اور کوئی ہریالی نہیں اگتی، اور جس زمین کے اندر اخذ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہاں پر ہریالی اگ جاتی ہے۔ ایسے ہی جن دلوں کے اندر قبولیت کا مادہ نہیں ہے، ایسی مبارک ساعتیں آنے کے باوجود بھی وہ دل بدلتے نہیں ہیں۔ ان کے سامنے لاکھ تقریریں کر لی جائیں، ان کے سامنے لاکھ فضائل بیان کر لیے جائیں، ان کو احساس دلایا جائے، جذبات دلائے جائیں، لیکن اندرون مردہ ہے۔ جب اندرون مردہ ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوگا، بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوگا، جب کھیت ہی بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس کو کم نظر آتا ہے اس کو چشمہ لگانے سے دکھائی دیتا ہے، جس کو بالکل نظر نہیں آتا اس کو چشمہ لگانے سے کیا فائدہ۔ جنہوں نے اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اور جنہوں نے اب تک یہ نظام بنایا ہی نہیں کہ مجھے تراویح کہاں پڑھنی ہے، کتنے پارے پڑھنا ہے، مجھے روزے رکھنا ہے، رمضان المبارک کے اندر مجھے کیا کیا نیکی کے کام کرنا ہے، کون سے گناہوں سے بچنا ہے، جنہوں نے یہ نظام بنایا ہی نہیں ان لوگوں کو رمضان کے آنے جانے سے کیا مطلب۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو رمضان کو اپنی کمائی کا سیزن بنا لیتے ہیں اور اسی کے اندر دن و رات مشغول ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ حریص کی بھٹی پہ بیٹھنا ہے، دکان چلانا ہے، ہوٹل پہ میری نوکری ہے، میں بہت ہارڈ ورک کرتا ہوں، مشکل کام میں کرتا ہوں، میری ملازمت اور میری نوکری ذرا دور ہے،
जाने आने में मैं थक जाता हूँ। बाज़ तो ऐसे बेगैरत होते हैं, हट्टे कट्टे पट्टे नौजवान। एक साहब से मैंने पूछा इसी तरह, आप रोज़ा क्यों नहीं रहते? बोले साहब मैं अब तक नहीं रहा, रखने डर होता। आप बोलिए आप। बोला आप ऑटो चलाते हैं, रोड पे निकलते हैं, इतने एक्सीडेंट हो गए, उनको देखकर डर नहीं हुआ? आपने ऑटो चलाना नहीं छोड़ा? जहाँ पे दुनिया का मसला है पूरी तवज्जो, और आखिरत का मसला जहाँ आ गया वहाँ पर गफलतों की इंतहा। मेरे भाइयों, ये शान मुसलमानी नहीं है, ये अब्दियत की शान नहीं है, और बंदे मुसलमान की पहचान नहीं है। और ऐसे बंदे रहमान को भी पसंद नहीं है। हुज़ूर अकरम सरकार दो आलम हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए थे। कोई गुनाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरज़द नहीं हुआ। उसके बावजूद रमज़ानुल मुबारक की तैयारी हुज़ूर ऐसे फरमा रहे हैं कि रमज़ान में रोज़े रखने के लिए शाबान के पूरे महीने में रोज़ा रख रहे हैं, ताकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुझे रोज़े रखने में सहूलत हो जाए। अम्मा जान सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ानुल मुबारक आता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी तरह इबादत के अंदर मुतवज्जे हो जाते, और तहबंद को कस के बांध लेते थे। इसका मतलब ये है इबादत के अंदर पूरी तवज्जो मबजूल कर देते थे, बहुत कम सोते थे, ज़्यादा जागते थे, अल्लाह की बहुत इबादत करते थे। मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी हम लोगों को अपनी तवज्जोहात अल्लाह की जानिब मबजूल करने की ज़रूरत है। मुझे भी मांगना चाहिए, आप लोगों को भी मांगना चाहिए, अल्लाह रोज़े जैसी अजीम नेमत से हमें महरूम न फरमा, तरावीह जैसी अजीम सआदत से हम लोगों को दूर न फरमा, तिलावत कुरान जैसी अजीम सआदत से ऐ अल्लाह हम लोगों को महरूम न फरमा, तेरे ज़िक्र की लज्जत से दूर न कर, और अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा ले। अल्लाह ताला से हम लोगों को ये दुआएं करते रहना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा कितना कीमती है। हुज़ूर अकरम सरकार दो आलम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा छोड़ दे और उसके बदले में वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रहे, तो उसका पूरी ज़िंदगी रोज़ा रहना भी रमज़ान के एक रोज़े की बराबरी नहीं कर सकता। पूरी ज़िंदगी के रोज़े रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकते, ऐसा कीमती रोज़ा है, और अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाया है, रखना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं रखेगा और उसको कोई शरई उज़्र नहीं है तो वो मुजरिम होगा अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले पहले पुख्ता इरादा कर लीजिए कि मैं रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखूँ, और तरावी पूरे महीने की पढ़िए, एहतिमाम से पढ़िए। आप एक मस्जिद के अंदर एक ही जगह पर पूरे महीने की तरावी नहीं पढ़ सकते और आपको सफ़र करना पड़ता है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप 3 पारे 5 पारे पढ़ लीजिए, लेकिन तरावी पूरे महीने की ज़रूर पढ़िए। पूरी 20 रकात तरावी पूरे महीने पढ़ने का एहतिमाम करें।
نہ رکعتوں میں کمی کریں نہ دنوں کے اندر کمی کریں۔ 5 پارے پڑھ لیے میری تراویح ختم ہو گئی، ایسا 5 پارے پڑھ کے تراویح چھوڑنے سے بہتر ہے آپ 1.25 پارہ پڑھیے، اور 5 پارے 3 پارے پڑھ کے تراویح چھوڑنے سے بہتر ہے آپ علم طرح سے تراویح پڑھیے، لیکن روز پڑھیے۔ تراویح میں قرآن کریم سننا الگ سنت ہے، اور پوری تراویح پورے مہینے کی پڑھنا الگ سنت ہے۔ ایک قرآن مکمل ہونے سے تراویح مکمل نہیں ہو جاتی، ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ کا صرف قرآن کریم مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی۔ اور تراویح پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان المبارک کے اندر رات میں اللہ کے سامنے ٹھہرتا ہے، قیام کرتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان بھی ہے اور ثواب کی نیت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا دور کر دیتا ہے جیسا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تراویح پڑھنے کا یہ مقام اور یہ اجر ہے۔ اور ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له به ما تقدم من ذنبه وفي روایت وما تأخر۔ جو شخص ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ تراویح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عظیم سعادتیں ہیں۔ یہ موسم بہار جو ہم لوگوں کے درمیان آ رہا ہے، اس کا اچھے انداز سے استقبال کیجیے، ایک ایک لمحے کی حفاظت کیجیے، ایک لمحے کو بھی ضائع ہونے مت دیجیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کے اوپر توجہ دیجیے۔ کھانے پینے پر توجہ دینے کا یہ موسم نہیں۔ ہم لوگ کھانے پینے کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں، آج یہاں کی حریص کھا لیے صاحب، کل وہاں کی حریص کھائیں گے، پرسوں وہاں کے دہی بڑے کھائیں گے، تراویح کے بعد یہاں کی بریانی کھا لی، اب وہاں کی بریانی کھائیں گے۔ آج کل تو یہ آوارہ پنا اتنا زیادہ ہو گیا، آج سحری یہاں کرے، کل سحری وہاں کریں گے، پرسوں یہاں کریں گے، اور یہ بعض نالائق قسم کے لوگ یہ رمضان ایکسپو بول کے نکال رہے ہیں، اور نکال کے لوگوں کی عزت اور ان کے حیا کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ 400 روپیے دو، آگے جانوروں کے ویسا کھانا کھاؤ، ٹھہر کے کھا رہے ہیں۔ مسلمان ہے، سحری کر رہا ہے، یہاں سے تھوڑا، وہاں سے تھوڑا، وہاں سے تھوڑا، چن کے کھانے کی عادت ہو جاتی نا بعض لوگوں کو، ان لوگوں کو عزت کا کھانا پسند نہیں آتا گھر کا، ٹھہر کے کھا رہے ہیں، وہاں سے تھوڑا ڈال لیے، یہاں سے تھوڑا ڈال لیے، یہاں سے تھوڑا ڈال، اب بولے تو وہ ہمارے پیسے ہم کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی، پیسے تمہارے ہیں، تم کھا رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جانوروں کے ویسا کیوں کھا رہے ہو؟ انسان بن کے کھاؤ۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ انسان سے جا کے جانور بن رہے ہو، رونا اس بات پر ہے۔ اور غفلت کی انتہا یہ ہے، وہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کون سے مہینے میں کر رہا ہوں۔ نوجوان نگاہوں کا زنا کرنے کے لیے ایسے میلوں میں جا رہے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو خراب کرنا کتنی زیادہ خرابی کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ کھائیے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، بہت اچھا کھائیے، جیسے آپ کی حیثیت ہے اتنا ضرور کھائیے۔ آپ حیثیت سے کم کھانا بھی بخل ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے حیثیت سے بڑھ کر کھا کے قرض میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کھائیے، لیکن مسلمان بن کر کھائیے، انسان بن کر کھائیے۔ اور رمضان کے اندر کھانے سے زیادہ عبادت کے اوپر توجہ دیجیے، اور ایک چیز کی جانب توجہ ہم سب کو دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد کے مشہور عالم دین حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں
کہ پلاسٹک کے استعمال سے بچیے۔ رمضان المبارک کے اندر اکثر حریص یوزن ترو پلیٹوں کے اندر، یوزن ترو بالز کے اندر ہے، حریص پلاسٹک کے ڈبوں میں، دہی بڑے پلاسٹک کی چیزوں میں۔ آپ اندازہ لگائیے وہ حریص کتنی گرم ہوتی ہے، اس کا درجہ حرارت کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ نکلی سیدھا پرنیوں کے اندر، وہ نکلی یوزن ترو پلیٹس کے اندر، وہ نکلی سیدھا یوزن ترو ڈبوں کے اندر، اور گھٹیا قسم کی پلاسٹک، کوئی اچھی پلاسٹک بھی نہیں، گھٹیا قسم کی پلاسٹک، نہاری پائے لا کے کھا رہے ہیں گھٹیا قسم کی پلاسٹک کے اندر۔ صحتوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ کینسر کے مریض اسی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کیجیے۔ آپ کو حلیم باہر سے لانا ہے تو ایسی صورت کے اندر اپنے گھر سے کین لے کے جائیے۔ کوئی چیز باہر کی آپ کو لانا ہے تو کانچ کے برتن میں لیجیے، اسٹیل کے برتن میں لیجیے۔ یہ پلاسٹک کے استعمال سے احتیاط کیجیے، یوزن ترو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ اچھا کھانے کے چکر میں رہی صحیح صحت بھی برباد ہو جائے۔ اس لیے اس بات کی جانب بھی ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز کی جانب رمضان المبارک کے اندر جس بات کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ اپنے خیال کے ساتھ ساتھ غربا، محتاج، فقراء، یتیموں، محتاجوں کا خیال کیجیے۔ یہ جو مسجدوں کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیسے دے کر ان کی جھولیوں میں نمائش کر کے پیسے ڈال کے لوگ یہ سمجھتے میں بہت بڑی خیرات کا کام کر لیا ہوں۔ یہ پیشہ ور لوگوں کو دینے سے اور پیٹ بھرے لوگوں کو دینے سے بہتر یہ ہے ضرورت مند لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اپنی عزت کی خاطر، جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے اور ایسے لوگوں تک اپنی زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، دیگر رقومات ہے، ان تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے خاندانوں میں دیکھیے کون قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کوشش کیجیے میں تھوڑا دے دیں، میں تھوڑا دے دوں، سب مل کر اس کا قرض ادا ہو جائے اور وہ اس سال قرض کے ذمے سے بری ذمہ ہو جائے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بغیر کسی قصور کے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور 10,000، 5,000، 15,000 میں ان کی بل ہو سکتی ہے، ضمانت پر وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ایسے لوگوں کو رہا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ان معصوم بچے جو اپنے باپ کو رکھ کر یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی خوشیاں آ جائیں۔ وہ ہماری بہنیں جو شوہروں کو رکھ کر بیواؤں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کے گھروں کے اندر تھوڑی خوشی کا سامان میسر ہو جائے۔ یہ کام ہمیں رمضان المبارک میں کرنے کا ہے۔ زکوٰۃ کے ساڑیاں بانٹ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک لائن لگا کے، اچھی چیزیں نہیں ہیں یہ۔ خاموش انداز سے دیجیے۔ حضور نے فرمایا وہ صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے جو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ لہذا رمضان المبارک کے اندر اس بات کی جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آخری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے، رمضان المبارک کے اندر راتوں میں آوارہ گردی سے بچیے اور دیر تک سونے سے بچیے۔ فجر میں سو گئے تو بعض تو عصر میں اٹھ رہے ہیں، ظہر چلے گئی ان کے، پہلے تو روتے تھے ظہر میں اٹھ رہے نو بول کے، اب تو عصر میں اٹھ رہے بعض۔ اس کا اندازہ میرے کو سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ فجر کے بعد سوئے تو جمعے کی نماز یہیں پڑھنے کے واسطے آتے، تو زیادہ میرے کو اندازہ ہے اس بات کا۔ اور وہ بھی مجبوری کو اٹھ کے آ رہے ہیں بغیر نہائے دھوئے کہ ویسے ہی سڑی صورت ڈال کے آ کے مسجد میں وضو کر رہے ہیں ہمارے پاس، تو اندازہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے حضرت والا کی صبح ابھی ہو رہی ہے۔ اس لیے ذرا جلدی اٹھنے کا اہتمام کیجیے۔ اور آخری گزارش یہ ہے، اس وقت برتھ سرٹیفکیٹ کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اور تمام سرٹیفکیٹوں کے اوپر برتھ سرٹیفکیٹ کو فوقیت کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اور جو حضرات 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کی آسان شکلیں آ گئی ہیں۔ افسوس یہ ہے ہمارے لیڈر حضرات بھی اس کو لوگوں کے سامنے نہیں بتا رہے ہیں،
اور دوسری طرف سے بھی جہاں جہاں سے اس کی شعور بیداری کی مہم چلنا چاہیے تھا وہ شعور بیداری کی مہم نہیں چل رہی ہے، اس لیے آپ حضرات می سیوا پر جا کر اس سلسلے میں معلومات فراہم کیجئے، اور جن لوگوں کے پاس اب تک برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بڑی سہولت کے ساتھ اس وقت بن رہا ہے اور اس کا کام آسانی سے چل رہا ہے، جن لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ اس جانب توجہ دینے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔